ہمارے آج کے پروگرام کا نام ذہنی صحت کا سفر ہے، جہاں ہم بات کرتے ہیں ان جذبات کی جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں لیکن ہم ان کا اظہار نہیں کر پاتے۔ ہم ان دکھ بھرے لمحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر توڑ دیتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے جذبے پر جو ہر کسی کے اندر موجود تو ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہو تو ہماری ہی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔ مطلب آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ہر وقت غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ ہماری زندگی کو کتنا مشکل بنا دیتا ہے؟ بار بار ہمیں غصہ کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے وہ ہماری زندگی میں غصے کا ہونا اور غصے کا زیادہ ہونا ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر آمنہ افتخار ان کا نام ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کن باتوں پہ، کون سی ایسی باتیں ہیں جن پہ غصہ جلدی آ جاتا ہے اور کیوں جلدی آ جاتا ہے؟ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اینگر ہے، جو غصہ ہے، یہ ایک فطرتی جذبہ ہوتا ہے، ایک ایسا ایموشن ہوتا ہے جو ہر انسان کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں ضرور فیل کرتا ہے، ضرور ایکسپیرئنس کرتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہر وقت ہمیں غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں اور ہمارے ریلیکس ہونے میں یہ ایک رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، یا ذہنی سکون ہمارا اس کی وجہ سے ڈسٹرب یا ڈسٹروائے ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، جو غصہ ہوتا ہے یہ ہمارا فطرتی عمل ہے، ایک ایسا بیہیویئر ہے جو ہم سے ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اس کی ریزنز ہوتی ہیں، ہم جن چیزوں کو لے کے ایموشنلی سینسٹیو ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں سے ٹریگر ہو جاتے ہیں، اور عموماً یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ خود پہ کنٹرول نہیں ہے یا کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کسی بات میں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمیں ٹھیک سے کیٹر نہیں کیا گیا، اور بھی اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اکارڈنگ نہیں ہوئی، اس چیز کے اوپر پھر ہمیں غصہ آتا ہے۔ سم ٹائمز میجرلی کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے ہمارے اندر وہ ہوتی ہیں اور وہ ڈپریشن کی صورت اختیار کر چکی ہوتی ہیں، تو پھر وہ غصے کی شکل میں باہر آ سکتی ہیں۔ یہ غصہ آتے ہی کیوں ہے؟ ہمیں یہ غصہ آتے ہی کیوں ہے؟ کن وجوہات کی بیس پہ ہمیں یہ غصہ آتا ہے؟ جب ہمیں فزیکلی کوئی بھی چوٹ لگتی ہے جسم کے کسی بھی حصے پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پین فیل ہوتی ہے، اور وہ پین ہمیں بتاتی ہے کہ مجھے کیئر کی ضرورت ہے یا مجھے دوا کی ضرورت ہے۔ سیم ایز اٹ از جب ہم مینٹلی یا ہمارے مائنڈ کو کوئی بھی چوٹ لگتی ہے یا ہم ایموشنلی ڈیمیج کوئی بھی فیل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا غصہ جو ہے وہ ایک سگنل ہوتا ہے، یہ ایک مینٹل پین ہے جو ہمارے اندر سے آتی ہے، اور یہ بیہیویئر کے تھرو ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے رویے میں نظر آتی ہے، ہمارے اخلاق میں نظر آتی ہے، ہماری پرسنالٹی میں ایک پارٹ بن جاتی ہے کہ ہم غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سو ایکچولی اینگر از اے سگنل، یہ ہمارے مائنڈ کا ایک سگنل ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آئی ایم ان پین، اور مجھے کیور ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کوئی بیماری بن گیا ہو تو کیا اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ کیا غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ غصہ ختم کر سکتے ہیں ہم؟ جی ہاں، بالکل اس کا علاج ممکن ہے، اٹ از ٹریٹیبل، اور یہ بالکل کمپلیٹلی کیور کیا جا سکتا ہے۔ ایکچولی واٹ ہیپن از ایکچولی کہ جب آپ بہت زیادہ ٹائم غصے میں اسپینڈ کرتے ہیں تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارا ایگریشن ہے اٹ سیلف یہ ایک فورس ہے۔ جب بھی ہم غصے میں ہوتے ہیں یا اینگر میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی ایکسیسو ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے، ایکسیسو پریشر فیل کرتی ہے، اور پھر ہم اسی فورس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب کام ہم غصے میں کرتے ہیں وہ ہم سے بہت جلدی بھی ہو جاتا ہے اور بہت افیکٹولی بھی کر لیتے ہیں۔ سو جن لوگوں کو بار بار غصہ آتا ہے، oftenly they spend their time in aggression or in a state of aggression، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو بہت کم ٹائم ملتا ہے ریسٹ کرنے کا، خود کو ریلیکس کرنے کا،
وہ ہر ٹائم اوور ہیٹڈ رہتی ہے، اوور سٹریس رہتی ہے. اس وجہ سے ہم اینگر کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے، ہماری باڈی ریلیکس موڈ میں آ ہی نہیں پاتی. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے ایموشنز کو ماسٹر کرنا پڑتا ہے. ہمیں اینگر پہ کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، اور یہ تھیراپی کے تھرو پاسبل ہوتا ہے. دیر آر مینی ڈفرینٹ ٹیکنیکس آف سائیکولوجیکل تھیراپی جن کے تھرو ہم ایگریشن کو، اینگر کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں. موسٹلی اس میں اینگر جرنلائزیشن ہم اس میں وہ کر سکتے ہیں، کوگنیٹیو ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بریدنگ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. RBT از اے ویری افیکٹو تھیراپی جو کہ ہم ایموشنل چیزوں کے اوپر یوز کرتے ہیں. اور ہمارا جو اینگر ہے، دس از اے ایموشن. انسانی دماغ میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں دے آر کیوریبل، اسپیشلی وہ جو ہمارے بیہیویئر میں نظر آتی ہیں. سو اینگر اٹ از اے فورس، اٹ از اے اسٹیٹ آف ایموشن وچ کین بی کنٹرول. اگر ہمیں بار بار غصہ آ جاتا ہے تو اس کا ہمارے اوپر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے جو اندر ایموشنز رہ جاتے ہیں اور ہم انہیں باہر نکال نہیں پاتے، ان کا اظہار نہیں کر پاتے اس وے میں جس وے میں ہم نے انہیں پرسیو کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں یا جو ایموشنز پریس ہو جاتے ہیں وہ درد کے ایموشنز ہوتے ہیں، وہ نفرت ہوتی ہے ہمارے اندر. بہت ٹائم سے ہم جو ہے وہ ہیٹنگ کی فیلنگ رکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹریس کی فیلنگ رکھ رہے ہوتے ہیں، یا سم ہاؤ ہم ڈپریسو فیلنگز اپنے اندر رکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک سے ڈسکلوز نہیں ہو پاتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اینگر کی شکل میں، غصے کی شکل میں ہمارے ساتھ وہ باہر نکلتی ہیں. ہم اپنے رویے میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں. غصہ اگر آپ کو بہت زیادہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آتا ہے، دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر اے رانگ پرسن. ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پہ، مینٹلی، سائیکولوجیکلی آپ تھک چکے ہیں، آپ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ جب اس کے پاس سٹریس آتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے جس کو وہ اوائڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی ایسی نیگیٹو فیلنگ ہو سکتی ہے، تو پھر ہم اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمارا مائنڈ ایگریشن کا یوز کرتا ہے، اینگر کا یوز کرتا ہے، اور وہ ساری باتیں پھر ہمارے موڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے غصے کے تھرو باہر آتی ہیں. تو جو لوگ ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو آن لائن بیٹھ کے سن رہے ہیں، کلینک وزٹ نہیں کر پا رہے، ان کے لیے کیا میسج ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ They should observe their self. They should look at themselves کہ انہیں کن باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو اس کا کیا پیٹرن ہوتا ہے. جب ہم یہ سوچتے سمجھتے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے اور کن باتوں پہ آ رہا ہے، دیٹ مینس کہ ہم سیلف اویئر ہو رہے ہیں، ہم خود کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پرابلم کیوں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، اور کن چیزوں پہ ہوتی ہے. سو دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ٹریٹمنٹ. جب آپ خود اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، بیکاز ایونچولی یو ہیو ٹو لیو ود یور سیلف. ہمیں اینڈ میں صرف اپنے ساتھ رہنا ہے، ہماری چیزوں کو ہم نے خود مینیج کرنا ہوتا ہے اور خود کنٹرول کرنا ہوتا ہے. سو اف اینی بڈی از ان دس پین، آپ یا آپ کے جاننے والے، سو یو شوڈ اسپریڈ دس انفارمیشن. اور انہیں چاہیے کہ وہ تھیراپی لینے میں یا مینٹل ہیلتھ کا ٹریٹمنٹ لینے میں شرمندگی محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ بالکل بھی باعث شرمندگی نہیں ہے. اپنا خیال رکھنا، سیلف اویئر ہونا، اپنی آپ کو اور اپنے ایموشنس کو، اپنی چیزوں کو، اپنی پرسنالٹی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، دس از اے ویری وائز ڈیسیژن. تو آپ پیشنٹس کو چیک کرنے کے لیے کس کس ہاسپٹل میں جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور کیا ٹائم ٹیبل کیا ہے آپ کا؟ اف یو نیڈ گڈ چینج، ہیلدی چینج ان یور پرسنالٹی، اور آپ ان ساری چیزوں سے کیور کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایموشنس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، سو سائیکو تھراپی از اے گریٹ آپشن اینڈ اٹس اونلی دا بیسٹ آپشن. جب تک ہم اپنے لائف اسٹائل کو ماڈیفائی نہیں کرتے، اپنی پرسنالٹی کو گرو نہیں کرتے، ہم ان چیزوں سے کبھی بھی کیور نہیں ہو پاتے. سو فار دا تھراپی پرپز میں ڈیلی بیسس پہ عمر بشیر ہاسپٹل میں اور علامہ اقبال ہاسپٹل میں بیٹھتی ہوں، اپنی سروسز دیتی ہوں. صبح 10 سے 3 بجے تک عمر بشیر ہاسپٹل، اور شام کو 4 سے 8 بجے تک علامہ اقبال ہاسپٹل. تھینک یو. اگر آپ کو کوئی اس قسم کی پرابلم ہو، غصہ زیادہ آتا ہو، غصہ جلدی آتا ہو، تو آپ عمر بشیر اسپتال میں، علامہ اقبال اسپتال میں
تشریف لا سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔